فرمایا کہ اکثر دیکھا گیا ہے کہ آج کل قربانی لاپرواہی کی وجہ سے قاعدے کے مطابق نہیں کی جاتی، حالانکہ ان قواعد کا لحاظ اور اہتمام بہت ضروری ہے۔ بعض مالداروں کو دیکھا گیا کہ وہ خود قربانی ہی کی طرف توجہ نہیں کرتے، حالانکہ صاحب حیثیت پر قربانی واجب ہے، نصاب ہو گیا نا قربانی کا، اور اس کے ترک پر وعید وارد ہے۔ سال گزر جائے، صاحب نصاب ہے تو زکوٰۃ ہے، اس میں سال گزرنے کی بات ہی نہیں ہے۔ پہلی ذی الحجہ کو ہوا صاحب نصاب قربانی، جس دن قربانی ہو رہی ہے اس دن صاحب نصاب ہوا قربانی، یا سال گزرنے کی بات نہیں جناب۔ حالانکہ صاحب حیثیت مالدار پر قربانی واجب ہے، اور قربانی نہ کرنے پر اس کے ترک پر وعید وارد ہے۔ چنانچہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرماتے ہیں کہ جو شخص قربانی کی وسعت رکھتا ہو اور قربانی نہ کرے وہ ہماری عیدگاہ کے قریب نہ ہے۔ یہ عیدگاہ وہ جگہ ہے جس میں حاضر ہونے کی ترغیب و تاکید بیان فرمائی ہے۔ جن پر قربانی واجب نہیں وہ بھی عیدگاہ میں آئیں گے۔ غور فرمائیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے کہ جس نے باوجود وسعت کے قربانی نہ کی وہ ہماری عیدگاہ کے قریب نہیں آئے۔ یوں نہیں فرمایا کہ عیدگاہ میں نہ آئے، بلکہ یوں فرمایا کہ اس کے قریب تک بھی نہ آئے۔ قربانی نہ کرنے والے سے کس قدر نفرت معلوم ہوتی ہے کہ ایسے شخص کو حکم دیا کہ مسلمانوں کی عیدگاہ کے پاس بھی نہ پھٹکے۔ صاحبو اگر غیرت ہو اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہو تو یہ بڑی سخت بات ہے، مگر افسوس کہ اس قدر قربانی کے تاکید کے باوجود بعض مسلمان پھر بھی قربانی نہیں کرتے۔ واجب ہو چکی نا، پھر بھی قربانی نہیں کرتے۔ ایسے بھی ہیں کیونکہ ثواب بہت زیادہ ہے، یعنی کہ بزنس بھی نہیں ہے، جاب بھی نہیں ہے، اسٹوڈنٹ ٹیوشن پڑھا رہے ہیں ان کو پتا ہے کہ میرے پیسے جمع ہیں، کہیں سے ملنے ہیں، قرضہ لے کر قربانی کر دی۔ یہ جو قرضہ لینے پر منع ہے سخت، وہ قرضہ ہے جس کی ادائیگی نہ ہو سکے، اور یہ وہ قرضہ ہے جس کے لیے فضول کام کے لیے خرچہ کیا جائے۔ قرضے لے کر 50 ڈریس دیے جائیں بیٹی کو شادی میں، 50,000 کا پلنگ لے سکتا ہے، بیڈ لے سکتا ہے، 2 لاکھ 3 لاکھ کا لے رہا ہے، قرضے لے رہا ہے۔ احساس نہیں ہے، زیور نہیں دے سکتا تو نہیں دے سکتا بھائی، لیکن نہیں قرضے لے کر بھی زیور دے گا، 5-5 20-20 تولے بھی۔ کب قرضہ ختم ہوگا؟ ایک تو جمع پونجی گئی، مقروض ہو گیا، تو مقروض ہونا اچھی بات تو نہیں ہے، لیکن قربانی کا معاملہ ایسا ہے، بار بار عرض کرتا ہوں، جو مجبور ہے اس کو پورا ثواب ملے گا۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ نے فرمایا، اس کا دل تڑپ رہا ہے کہ میں بھی قربانی کروں، نہیں کر سکتا تو اس کو ثواب اللہ وہی دیں گے، کیونکہ صاحب نصاب ہی نہیں ہوا۔ جیسے نماز جماعت سے نہ پڑھنے پر کتنی وعیدیں ہیں، لیکن ایک بیمار آدمی وہ پریشان ہے، وہ ہل نہیں سکتا، پریشان ہو رہا ہے، بھائی یہ وعید ان کے لیے ہے جو جان بوجھ کے اس طرح کرتے ہیں کہ سفر میں بھی جماعت کی نماز۔ اسٹینگر جگہ ہے، ہل اسٹیشن ہے ساؤتھ افریقہ میں، بہت اوپر ہے، اسٹینگر سے بہت اوپر ہے، تو وہاں پر دوسرا دن تھا یا پہلا دن تھا، عشاء کی نماز پڑھ کر جماعت وہاں ہوئی کہ مسجد دور تھی، تو حضرت والا کیونکہ فالج تھا تو حضرت والا تو نہیں جا سکے تھے، حضرت والا نے پہلے نماز پڑھ لیا، ہمیں تو نہیں پتا، ہم لوگ تو جماعت اتی کرا رہے تھے، پھر ہم سنتیں پڑھ رہے تھے، پیچھے آ کر شیخ العرب اللہ جمع کے بیٹھ گئے، نماز پڑھ چکے تھے، وتر پڑھ لی، جمع کر کے فرمایا کہ بھائی جتنے لوگ اس وقت ہیں، وہاں تو ہر ایک کے پاس گاڑی ہے، جتنے لوگ اس وقت ہیں ان کا انتظام مسجد میں ہو سکتا ہے؟ حضرت کے ساتھ ہم لوگ تھے غلام، دوسرے ملکوں سے بھی آئے ہوئے تھے، 6-7 ملکوں سے، تو کہا جی حضرت سب کے پاس گاڑیاں ہیں۔ فرمایا تو پھر مسجد میں نماز پڑھے آپ، یہ کوئی تھکاوٹ نہیں ہے ابھی آپ کو، آپ شرعی عذر نہیں ہے، آئندہ یہاں جماعت نہ کرائیں، فجر کی نماز بھی ہو، آپ لوگ آئیں ان کو لے جائیں، اور آپ یہ تو مسافر ہیں، آپ لوگوں نے کیوں نماز پڑھی؟ یہ مسافر کو 50 تو مسافر نہیں ہے، 25-30 ہیں، ان کو ساتھ لے جاؤ، ہر ایک گاڑی میں جگہ ہے۔ یہ میں اس شیخ کا غلام ہوں جناب، جہاں تھکاوٹ مجبوری، ایک مثال ہے ٹرین پر ہے، ٹرین رکی تھوڑی دیر کے لیے تو وہاں پر ہم مختصر نماز قصر پڑھیں گے، اور باقی بھی مسافر ہیں، جماعت بھی ہو جائے بھائی، کوئی منع نہیں، ٹھیک ہے نا،
لیکن یہ نہیں ہے کہ جناب ٹرین تھوڑی دیر کے لیے رکی ہوئی ہے اور وضو بھی ہے، اتر نہیں رہے. چلو ٹرین کے اندر قبلے کا رخ جلتی ٹرین کا الگ حکم ہے. پھر بتاؤں گا، مسائل نہیں بتاؤں گا. حضرت والا ہی کچھ خادم سکھر گئے حضرت والا کے ساتھ. واپسی پر وہ لوگ ٹرین کے ذریعے آئے، ٹرین رکی تو حضرت کے خادم نے کہا کہ بھئی مغرب کا وقت ہو رہا ہے اور وضو سب کا ہے. کہاں وضو نہیں تھا، انہوں نے بھی کر لیا. کہا جماعت کراتے ہیں. کہا ٹھیک ہے، لیکن بات یہ کہ ٹرین کے لیے چند منٹ باقی ہیں، مہربانی کر کے مختصر نماز پڑھنے کا حکم ہے، اور تاکہ ثنا بھی نہیں پڑھنی. اور قاری صاحب سے سورہ فاتحہ اور 2 سورتیں 4 سورتیں یاد کرا لیں مختصر، تاکہ غلطی نہ ہو. تو اور پھر رکوع کے اندر ایک بار تسبیح، سجدے میں ایک بار، اور اتحیات کے بعد چھوٹا درود شریف پڑھ کر ربی زدنی علما کہہ کے سلام پھیر دیں. خادم نے کہا کہ بھائی مجھے پتا ہے مختصر پڑھانی ہے. اس کے بعد نماز شروع ہوئی، اللہ اکبر، ثنا پڑھ رہے ہیں، اعوذ باللہ بسم اللہ پڑھ رہے ہیں، دلی میں الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم. ٹرین نے ٹونٹوں کیا، جو بھی آواز نکالتے ہیں. یہ ابھی تو سورہ فاتحہ ہی ختم نہیں ہوئی نا بھائی، تو آپس میں جو پیچھے کھڑے تھے کوہنیاں مار رہے ہیں. ٹرین تھوڑا کھسکنے لگی، یہ جو مقتدی تھے اٹھ کر بھاگے اپنی چادر لے کر، وہ لگے ہوئے ہیں. الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین. قریب آ کر کسی نے کہا چاچا ٹرین سرکنا شروع ہو گئی ہے. نماز چھوڑ کے سیدھا بھاگے، جا کے بھاگتی بھاگتی ٹرین میں بیٹھ گئے. قطر ایئرپورٹ پر پاکستان واپس آ رہے ہیں، ہندو کھڑا تھا. اب مغرب کا وقت ہو گیا تو ان سے کہا کہ جی یہ پاسپورٹ اور بورڈنگ پاس آپ کو پریشانی نہیں ہوگی، ہم مغرب پڑھ کر آ جاتے ہیں. کہا نہیں، یہاں سے بس میں بیٹھیں گے، بس جائے گی جہاز تک. 5 منٹ دے رہا ہوں. پہلے تو منع کرتا رہا ضد میں، اس کو 5 منٹ وہ بھی چلے گئے. باقی ٹائم 5 منٹ تھا، حالانکہ وہ بس تو کھڑی رہتی ہے نا اور پیسنجر کے لیے بھی، ضد تھی اس کو. کہا 5 منٹ میں آ گئے ورنہ سوری. سوری کا جملہ بھی عجیب ہے. میں نے ساتھیوں سے کہا ہے، ہم 2-3 تھے، جا کر دیکھا تو اور لوگ پتہ نہیں عشاء بھی پڑھ رہے ہیں جناب. مغرب میں عشاء بھی پڑھ رہے ہیں ساتھ میں، قصر نماز ہے نا، تو عشاء بھی پڑھ رہے ہیں، مسافر ہیں. تو چھوٹی سی مسجد بیچ میں آ کر میں کھڑا ہو گیا. اللہ اکبر، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین. مختصر پڑھ کے وہاں پہنچے 4.5 منٹ. اب اگر وہاں بھی میں اسی طرح کرتا تو اگر جہاز نے تو رکنا نہیں. تو مسائل جیسے عرض کیا مفتی صاحبان،